سئی کیسر ناماد حسین دی بکری ہے کربل تو لے کے شام تائیں ہمراز حسین دی بکری ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے صد واجب الاحترام آپ کے سامنے لا ریب اور بیائب کتاب کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کے راستے میں فوت ہو جائیں، شہید ہو جائیں، وَلَا تَقُولُوا، انہیں نہ کہو مردہ، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ نے لیکن توانوں اندہ شعور نہیں ہے گا۔ اب جننے بھی شہید ہونے نے ہر شہید دا ذکر، ہر شہید زندہ ہے، لیکن زندہ کس طرح ہے؟ جس طرح میرا رب رکھے اسی طرح اللہ انہوں زندگی عطا فرماتا ہے۔ تے اس آیت کریمہ دا یہ مفہوم نہیں لیا جاوے گا کہ وہ زندہ سن تے پھر انہوں نے دفن کیوں کیتا، پھر انہوں دا جنازہ کیوں پڑھا، بلکہ اگر یوں کیا جاوے تے پیٹ دے اندر بچہ بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن اللہ جس طرح چاہتا ہے تے پیٹ دے اندر بچے نو زندہ رکھ لیتا ہے تے اسی طرح نال اللہ قبر دے وچ بھی انہاں شہیداں نو زندہ رکھ سکتا ہے۔ رکھدا کس طرح ہے؟ جس طرح میرے رب دی شان ہے۔ انہوں اس طرح نہیں لیاں گے کہ جس طرح اسی دنیا چ کھاندے پیندیاں تے شہید بھی اسی طرح کھاندا پیندا ہوئے گا، نہیں، بلکہ وہ دنیا دا عالم چھوڑ کے برزخ دا عالم لے لیا ہے تے برزخ دے قانون الگ نے تے دنیا دے قانون الگ نے۔ ہر قانون دی ایک اپنی اپنی توجیہ تے توضیح ہوا کر دیا۔ اب پیٹ دے اندر بچہ ہے، ان دی پیدائش دا انداز الگ ہے، جب دنیا تے آئے گا تے ان دی پیدائش دا انداز بھی الگ ہوئے گا۔ اسی طرح نال جدو بندہ قبر جاندا ہے تے قانون بھی الگ نے، انداز بھی الگ نے، تے جدو یہ دیکھو شہید زندہ نے تو پھر اللہ دے نبی شہیداں تو درجہ اعلیٰ رکھ دینے۔ اگر شہیداں نو میرے رب نے زندہ کیا ہے تو نبی بدرجے اولا اپنی قبراتے زندہ ہوں گے۔ تے اگر زندہ نہیں ہوں گے شہید کے لیے اللہ رب العزت نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تے جڑے اللہ دے رستے تے شہید ہو جاویں انہاں نو مردہ تک وَلَا تَقُولُوا نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ۔ زندگی کیسی ہے، کس طرح نال دیتی جاندی ہے، وہ میرا رب جانتا ہے یا میرے رب دا محبوب جانتا ہے۔ تے جدو مسئلہ یہی ہے، جدو اللہ شہیداں نو زندہ رکھ سکتا ہے تو پھر اللہ نبیاں نو بدرجے اولا زندگی عطا فرما سکتا ہے۔ زندگی کس طرح ہوئے گی؟ جس طرح برزخ دا قانون ہے، جس طرح قبر دا قانون ہے، میرا رب اسی طرح نال انہوں زندگی عطا فرماتا ہے۔ تے آج صبح دے ذکر حسین تے حضرت غازی عباس علمدار حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر ہویا تے نالے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر ہویا۔ تے ہون ہے شہادت امام علی مقام۔ تے شہادت امام علی مقام 4 کتب تو لئی گئی ہے۔ پہلی کتاب طبقات الکبریٰ،
دوسری ہے تاریخ ابن اسیر، اور تیسری ہے البدایہ والنہایہ، اور چوتھی کتاب ہے تاریخ کی جسے تاریخ طبری کہا جاتا ہے۔ انہاں کتاباں دا وچ حضرت امام علی مقام دا جس طرح ذکر ہے اسی طرح کرنا ہے، باقی سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ میرا رب جانتا ہے، تے اسی تے وہی ہے جڑی کتاباں وچ ملے گا تے وہی تانوں سنانا ہے۔ تو سب تو اہم گل یہ ہوندی ہے کہ جدو پاک لوگاں دا ذکر کیتا جاوے اپنی زبان تے بھی کنٹرول رکھنا پوندا ہے تے الفاظاں تے بھی دھیان دینا پوندا ہے۔ اس طرح نہیں کہ جس طرح اسی چاہیے زبان نو استعمال کرتے رہیے، نہیں، بلکہ وہ پاک ذاتاں نے، اہل بیت نے، اور انہاں دے بارے جدو الفاظ استعمال کرنے ہوندے نے تے الفاظاں دا چناؤ بھی بڑا خوبصورت کرنا پوندا ہے۔ اس طرح نہیں کہ جس طرح آپ ان الفاظوں کو اپنے گھر والوں کے لیے تو استعمال نہ کریں لیکن اہل بیت کے لیے ان لفظوں کو استعمال کریں تو یہ تمہارے لیے زیب نہیں دیتا۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ الفاظ ایسے بے ادب ہونے دیں کہ جو بیان کر رہا ہوتا ہے وہ بھی دائرے اسلام تو خارج ہوتا ہے تے نالے جڑے سبحان اللہ اچھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی دائرے اسلام تو خارج ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ کسی ہیر اور رانجے کا تے قصہ بیان نہیں ہو رہا نا کہ انہوں نے لفظیں جس طرح چاہیے چینج کر دیجئے، جس طرح چاہیے بڑھا دیجئے، جس طرح چاہیے کم کر دیجئے، جس طرح چاہیے اسی الفاظ میں رد و بدل کرتے رہیے۔ یہ کوئی ہیر رانجے کا قصہ تے نہیں ہے گا، یہ امام علی مقام دی شہادت دا ذکر ہے گا۔ تے نالے شہادت دے انداز نال یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے گی کہ 10 محرم آیا تے اسی ذکر کر دیتا، کیوں رسم و رواج ہے نہیں، بلکہ اصل گل یہ ہے کہ امام علی مقام دی شہادت تو اسی کی سبق سیکھ رہے ہیں، اسی کی حاصل کر رہے ہیں، انہوں ویکھیا جاندہ ہے، اندے اتے توجہ کیتی جاندی ہے کہ جس طرح نال اسی ذکر حسین کر دیا تے ساڈے اتے یہ بھی لازم ہے ذکر حسین دے نال نال تعلیم حسین بھی ساڈے لئی لازمی ہوندی ہے۔ اسی کہیے کہ تعلیم حسین اسی نہیں مندے، صرف ذکر حسین مندے آئے تے پھر منافقہ دی گل ہے، ایمان والیاں دی گل یہ نہیں ہے۔ کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدو مدینہ پاک سن تے یزید جدو حکمران بنیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہویا تے انہاں نے مطالبہ کیتا کہ روح زمین سب تو زیادہ سخت کون آدمی ہے تے جیڑا ساری بیعت تو انکار کیتا باقی بھی ساری دنیا انکار کر دے گی، اگر وہ من لیا تے باقی بھی ساری دنیا من جائے گی۔ جدو ویکھیا تے چند صحابہ سن اور ان میں سے حضرت امام علی مقام جو تھے وہ سحر فرس تھے۔ یزید دا یہ نظام سی کہ اگر امام علی مقام نے بیعت کر لئی تو پھر کسے کو حجت نہیں رہے گی، پھر سب نے، ہر بندے نے میری بیعت کر لی۔ اگر امام علی مقام نے بیعت کرن تو انکار کر دیتا تو پھر کوئی بندہ میری بیعت کرنے کے لیے منو حاکم منن لئی کوئی تیار نہیں ہوئے گا۔ اور امام علی مقام کا بیعت کرنا ایسے ہی تھا جس طرح کہ دین اسلام کو ختم کرنے کے مترادف تھا، کیونکہ یزید جو تھا وہ فاسق فاجر تھا، شراب میں دھند رہنے والا تھا اور بے شمار ایسے جرائم تھے جو اس کے اندر موجود تھے۔ جدو بیعت کیتی جاتی تو پھر ایک گل منی جاتی کہ یزید جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، پھر وہ دین اسلام پھر باقی نہیں رہنا سی۔ جدو بیعت کا انکار کیتا پھر حضرت امام علی مقام مدینہ شریف تو ہجرت کیتی، مکہ شریف آئے، مکہ شریف وچ رہے تے پھر کچھ افواہیں، کچھ ایسی گلاں تاریخ دیاں ہویاں جن دی وجہ کو حضرت امام علی مقام نے حضرت مسلم کو کوفہ روانہ کیتا، پھر اتوں خبر آئی کہ تسی آ جاؤ، پھر رستے دے جدو پہنچے سن حضرت امام مسلم نو بھی کوفیہ نے شہید کر دیتا سی۔
تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تو 8 ذوالحج کو روانہ ہوئے تے چلدے چلدے راستے بے شمار مقامات سن، انہاں مقامات کو طے کردے کردے آخر کرو بلا کی سر زمین تے آ کے خیمے گاڑ دیتے سن، کیونکہ آج شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا ہے تے اسے واسطے پیچھے والے موضوع نو تھوڑا سا دہرا رہے ہیں تاکہ سمجھ آنی جائے کہ پھر کس انداز سے نظام بنیا سی۔ جدو 10 محرم دی رات سی تے 9 محرم نو عمر بن سعد شمر وغیرہ سارے اپنی فوجاں لے کے امام علی مقام دے خیمے دے اتے حملہ کردے سن کرن والے سن تے امام علی مقام نے عرض کی کہ اج دی رات سانو اپنے رب دی عبادت کرن دا موقع دیتا جائے، تے انہاں نے حضرت امام علی مقام نو ایک رات دا موقع دیتا۔ جدو رات ہوئی تے امام علی مقام نے خطبہ بھی دیتا تے نالے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نو چند وصیتاں بھی کیتیاں سن۔ وہ وصیتاں قابل عمل نے، انہاں دے اتے توجہ دیان دی سخت ضرورت ہے۔ جدو محرم دی 10ویں رات آئی، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خیمے کے اندر چراغ سن انہاں چراغ نو گل کر دیتا اپنے ساتھیاں نو فرمایا میں تواڈے اتے راضی ہاں، اگر تواڈے جو کوئی ہونے واپس جانا چاہے جا سکتا ہے، میری طرفوں کوئی بھی اعتراض نہیں ہوئے گا، اور یہ یزیدی نے صرف میری جان دے پیاسے نے جدو مینوں شہید کر دیان گے تے تواڈے ول کدی پھیرا نہیں پان گے، اگر تساں ہونے جانا چاہدے ہو تے میری طرف سے تانوں اجازت ہے گی۔ جدو چراغ بھی بند سن، اندھیرا بھی تھا، رات دا لمحہ سی، کسی بھی ساتھی نے جان دی کوشش نہیں کی بلکہ سب نے یک زبان کہہ دیتا کہ اے امام علی مقام ہم اپنی جانوں کو آپ پر نچھاور کر دیں گے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مستورات کے خیمے میں تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیہوش ہوئی، پھر جب ان کو جگایا گیا، جگانے کے بعد حضرت امام علی مقام نے انہیں چند وصیتیں کی اور فرمایا اتق اللہ، اے میری ہمشیرہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف اپنے سینے کے اندر رکھنا، وَعْلَمِي أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ وَأَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَتَّقُونَ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَالِقٌ إِلَّا وَجْهُ اللَّهِ۔ یہ گال یقین کر لے، اس گال دے اتے اعتماد کر لے کہ زمین دے اندر جیڑی روئے انہوں نے بھی موت دا ذائقہ چکھنا ہے، کہ آسمان والے انہوں نے بھی مر جانا ہے، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ روئے زمین تے اگر کوئی ذات ہوگی گی تو وہ میرے رب دی ذات ہوگی گی، کسی اور دی ذات نہیں ہوئے گی۔ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ کوئی روح زمین تے زندہ نہیں رہے گا، نہ زمین تے کوئی زندہ ہوئے گا، نہ آسمان تے کوئی زندہ ہوئے گا۔ اصل تے دسنا اے چاندے سن کہ اے میری ہمشیرہ میری بھی موت ہو جائے گی، اس دے بارے کبھی غم نہ کرنا، بے صبری نہ کرنا، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے دین کو تھامے رہنا۔ پھر حضرت امام علی مقام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو مجھ سے اعلیٰ تو میرا بھائی حضرت امام حسن تھا، انہیں بھی موت نے آ لیا تھا، اور ان سے اعلیٰ ہماری والدہ تھی حضرت فاطمہ پزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی موت نے اپنے پنجوں میں لے لیا تھا، اور ہم سب سے اعلیٰ ہمارا نانا جان تھے، اللہ نے انہیں بھی موت کے انداز سے گزارا تھا۔
سارے موت نال چلے گئے نے مجھ سے کنے اعلیٰ اور افضل سن۔ تے اسی طرح سے اللہ نے اگر میری شہادت اس کربلا تے لکھیا تے میں بھی اپنے رب دے نا تے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیاں گا۔ پھر حضرت امام علی مقام نے اور مزید کچھ کلمات فرمائے، پھر آخر میں فرمایا یا اخیت انی اقسم علیک لا تشکی علی جیبا، اے میری بہن، اے میری ہمشیرہ، میں تجھے اپنے رب کی قسم دیتا ہوں، لا تشکی علی جیبا، جب میرا انتقال ہو جائے، میری شہادت ہو جائے، اپنی گربان کو چاک نہ کرنا، ولا تخمشی علی وجہہا، اپنے چہرے پر تھپڑ نہ مارنا، ولا تدعی علی بالویل والثبور، اپنی زبان سے ایسے الفاظ استعمال نہ کرنا جو اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت کے لائق بھی نہ ہوں، ایسے الفاظ استعمال نہ کرنا جو اللہ کی قدرت کے مناسب نہ ہو، الفاظ وہ استعمال کرنا جو صبر والے ہوں۔ صبر والے جدو الفاظ استعمال کرو گے تو اس میں اللہ رب العزت ان اللہ مع الصابرین، صبر کرانا دے میرا رب بھی نال ہوندا ہے۔ تو یہ انداز سے آج اگر فی زمانہ دیکھا جائے تو امام عالی مقام کی شہادت کے دن لوگ اپنی گربان کو پھاڑ رہے ہوتے ہیں، منہ سے بے تحاشا الفاظ بھی نکال رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے اپنے چہروں پر بھی تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں۔ تو جب حضرت امام عالی مقام کی شہادت پر حضرت امام عالی مقام نے اپنی ہمشیرہ کو منع کر دیا تو آج فی زمانہ ہر عورت کے لیے یہ درس ہے کہ کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، والد فوت ہو جائے، کوئی بھی فوت ہو جائے، کبھی منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکالنے، بلکہ یہ رب کی رضا ہے، قدرت ہے، اس پر راضی رہنا ایمان والوں پر لازم ہوتا ہے۔ تو اسی انداز میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی انداز میں اس کوفہ کی سر زمین پر موجود تھے، جب چاروں اطراف میں دیکھا کوئی صاحب کوئی ساتھی موجود نہیں، پھر خود تیار ہونے لگے تو آپ کا ایک صاحبزادہ جس کا نام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ علیل تھے، بیمار تھے، اور سہارا لے کر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے ابا حضور، جب تک میری جان باقی ہے، جب تک میری روح باقی ہے، جب تک میں زندہ ہوں، اپنی جان آپ پر نچھاور کروں گا، اپنے پہلے سے آپ کو کبھی بھی کربلا کی سر زمین پر شہید ہوتا ہوا میری آنکھیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس صاحبزادے کو بٹھایا اور بٹھا کر فرمایا بیٹا قاسم بھی نہیں رہا، حضرت علی اکبر بھی نہیں رہا، حضرت علی اصغر بھی نہیں رہا، میرے خاندان میں سے کوئی بندہ موجود نہیں ہے، اگر تو بھی آج اس کربلا کی سر زمین میں شہید ہو جائے گا تو میری نسل جو ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور میرا انداز یہ ہے، میرا نظام یہ ہے کہ اللہ نے جو قیامت تک سیدوں کو قائم رکھنا ہے وہ تیرے ہی اولاد سے، تیرے ہی نظام سے میری آل تا قیامت قائم و دائم رہے گی۔ اور فرمایا بیٹا میں تمہیں ایک دعا دیتا ہوں، دعا سکھاتا ہوں، اس دعا کو پڑھ لینا، اور اگر آج تم شہید ہو جاؤ گے تو بتاؤ تیری والدہ کو دوبارہ مدینہ شریف میں کون لے کے جائے گا، تمہاری پھوپھیوں کو کون لے کر جائے گا، تمہاری ہمشیرہ کو دوبارہ مدینہ طیبہ میں کون لے کر جائے گا، اگر تم موجود رہو گے تو یہ پاک بی بی دامنہ یہ صحیح سلامت انداز سے دوبارہ مدینہ بھی جا سکیں گی۔ فرمایا تیسری وجہ تیری کربلا میں جانے نہ جانی کی ہے
کہ کن ایسے لوگ نے جنہ دیا امانتا میرے کول نے، اگر تم بھی شہید ہو جائے گا تو پھر بتاؤ ان کی امانتیں کون لوٹائے گا؟ یہ میرے رب میرے محبوب کے احکام پر عمل کون کرے گا؟ اور میری اس شہادت کا واقعہ کون جا کر سنائے گا؟ جب اس انداز سے حضرت امام علی مقام نے اپنے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے بیٹھ گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام جب اس کربلا کی سر زمین پر جانے کے لیے تیار ہوئے، آپ کی ایک صاحبزادی جس کا نام حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، جن کی عمر تقریباً 7 سال تھی، اس وقت جب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد کو دیکھ رہی تھی، ساتھ میں کہتی ہے ابا حضور آپ بھی وہیں جا رہے ہیں جہاں پر میرا بھائی علی اصغر گیا تھا، واپس نہیں پلٹا، میرا بھائی علی اکبر گیا تھا، واپس نہیں آیا، میرا چاچا غازی عباس گیا تھا، واپس نہیں آیا، مجھے لگتا ہے میرے ابا حضور آپ بھی اسی جگہ پہ اسی کربلا کے میدان پر تیاری کر رہے ہیں۔ جب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ الفاظ استعمال کر رہی تھی تو فرمایا یا سکینۃ کیف لا یسلم للموت من لا ناصر له ولا معین۔ اے ابا حضور اگر آپ بھی موت کی طرف جا رہے ہیں، من لا ناصر له ولا معین، یہ تو بتلاتے جائیے ہمارا مددگار کون ہوگا، ہماری رکھوالی کرنے والا کون ہوگا؟ اور فرمایا ودنا الى حرم جدنا، اے ابا حضور ہمیں دوبارہ اپنے جد امجد حضرت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کے شہر میں کون پہنچائے گا؟ عمر 7 سال تھی، انداز یہ تھا۔ حضرت امام علی مقام نے انہیں بوسہ دیا، پیار کیا اور فرمایا کہ تمہارا بھائی موجود ہے تو یہ تمہیں ملک شام سے لے کر تمہیں دوبارہ اپنے نانا حضور کی بارگاہ میں ان کے قبر انور پر یہی تمہارا بھائی لے جائے گا۔ تو پھر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز سے تیاری کی، جب کربلا کی سر زمین کے میدان میں جانے لگے تو یزیدیوں کے لشکر کے پاس جا کر جو خطبہ دیا تھا اس خطبے کو طبقات الکبریٰ میں نقل کیا گیا۔ حضرت امام علی مقام نے جا کر ان کے سامنے کہا ایھا الناس اسمعوا قولی ولا تعجلونا، اے لوگو، اے کوفیو، اے یزیدو، اتنا جلدی نہ کرو مجھے شہید کرنے کی، اسمعوا قولی، میری چند نصیحتیں تو سن لو۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا حتی عظیمہم بما یجب لکم علیہ، کہ یہ میرے اوپر لازم ہے کہ تمہیں نصیحتیں کروں تاکہ کل قیامت والے دن کبھی اپنے نانا جان کے پاس میرے محبوب مصطفیٰ کے پاس کہیں یہ حجت نہ پیش کر دینا کہ ہم نے تیرے نواسے کو شہید کیا تھا لیکن ہمیں علم نہیں تھا، بلکہ میں تمہیں تمہارے سامنے اپنی شان بھی بیان کر دیتا ہوں۔ تو حضرت امام علی مقام نے اس کربلا کی سر زمین پر کھڑے ہو کر اپنا تعارف پیش کیا، فرمایا فانصرونی فانظروا من انا ثم واجہوا انفسکم، کہ اے لوگو میری طرف دیکھو، میرے نسب کو پہچانو، میرے حسب کو پہچانو، اہلا یسرعوا ویعلی لکم قتلی وانتہا، کہ اے لوگو مجھے دیکھو، میرے قتل کے ایسے پیاسے نہ بنو، یا تم مجھے واپس مدینہ طیبہ جانے دو یا تم مجھے کسی اور شہر کی طرف جانے دو، میں اطمینان سے سکون سے رہ جاؤں گا۔ تو اس وقت ابن شمر جو تھا اس نے بلند آواز سے کہا کہ نہ ہم تمہیں پیچھے جانے دیتے ہیں، نہ تمہیں آگے جانے دیتے ہیں،
نہ کہیں اور جانے دیں گے، بس تمہارے پاس ایک ہی کام ہے کہ وہ یہ کام ہے کہ تم یزید کی بیعت کر لو۔ اگر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، اگر یزید کی بیعت نہیں کرو گے تو ہم جس طرح تیرے باقی رفقا کو شہید کر دیا، تیرا سر بھی تیرے جسم سے ہم اسی طرح سے جدا کر دیں گے۔ پھر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اَوَلَمْ يَبْلُغْكُمْ قَوْلُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے یزیدیو، اے کوفیو، کیا میرے نبی کا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کا تم نے یہ قول نہیں سنا جو میرے محبوب نے میری شان میں اور میرے بھائی کی شان میں کہا تھا کہ انہما سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں میرے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے۔ فرمایا اگر میری بات پر تمہیں یقین نہیں تو بیت اللہ چلے جاؤ، حضرت جابر بن عبداللہ موجود ہے، ان سے جا کر پوچھ لو، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، ان سے جا کر پوچھ لو، زید بن ارقم موجود ہے، ان سے جا کر پوچھ لو، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود ہے۔ یہ حدیث اگر پوچھنا چاہتے ہو جا کر ان سے پوچھ لو کہ اللہ نے ہمیں جنت میں جو جنت کے جوان ہوں گے ان کا اللہ نے ہمیں سردار بنایا ہوا ہے، سردار بنایا ہوا ہے۔ تو یہ میری شان ہے، تو میرے قتل کے تم کیوں پیاسے ہو؟ کوئی ایسا کام تو میں نے نہیں کیا جس کی وجہ سے تم مجھے قتل کرتے پھرو۔ اور جب دیکھا کہ کوئی انداز نظر نہیں آتا تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شان میں چند باتیں کی، فرمایا فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ابْنُ بِنْتِ نَبِي غَيْرِ مِنْكُمْ وَلَا مِنْ غَيْرِكُمْ، تم مشرق کی جانب چلے جاؤ یا مغرب کی جانب چلے جاؤ، روح زمین میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود ہو، میرے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا، میں تو تمہارے نبی کا نواسا ہوں، تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، روح زمین پر گھوم کر دیکھ لو کوئی ایسی شانوں والا بندہ نہیں ہوگا۔ جب اس انداز سے دشمنوں نے جب دیکھا کہ حضرت امام علی مقام کے اس خطبے کا اثر ہو رہا ہے تو اس وقت عمر بن سعد جو تھا وہ چیخ کر بولنے لگا کہ ہم تیری تقریر سننے نہیں آئے، بس ہمیں یہ بتاؤ کہ یزید کی بیعت کرنی ہے یا نہیں، اگر کرنی ہے تو پھر آپ کی جان کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر نہیں کرنی تو پھر ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس وقت حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتطلبونی بقتل منکم قتلتہ، کہ تم لوگ میرے قتل کے پیاسے ہو، یہ تو بتاؤ تم میں سے کسی کا میں نے قتل تو نہیں کیا، قتل تو تب کرتے جب میں نے تمہارے اعزائے کرام میں سے کسی رشتہ دار میں سے کسی کا قتل کیا ہوتا۔ فرمایا او بیمال، تم سے میں نے مال نہیں چھینا، کوئی چیز نہیں چھینے جس کی وجہ سے تم میرے قتل کے در پہ ہو۔ فرمایا لکم استحلقتہ او بقصاص من جرامت، یا میں نے تم میں سے کسی کو زخمی نہیں کیا جس کے قصاص کے بدلے میں مجھے قتل کرتے پھرو، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو پھر کس انداز سے مجھے قتل کرنے کے لیے تم تیار ہو رہے ہو؟ تو جب حضرت امام علی مقام نے اپنی ساری حجت بیان کر دی، حجت بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان یہودیوں میں سے جتنے لوگ ہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ تقریباً اس وقت کل تعداد جو تھی کم و بیش تقریباً 22,000 کوفی موجود تھے،
تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو شہید کرنے آئے تھے۔ تو آپ کی یہ حجت، یہ دلیل اس لیے تھی ان میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جو تائب ہو جائے، جو لشکر کو چھوڑ کر حضرت امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہو جائے تو کل قیامت والے دن عذاب سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے۔ صرف آپ کا یہ مقصد تھا ان کو خطبہ دینے کا، ورنہ جب اتنے اولاد، اتنی جان نثار ان کو شہید کر لیا تھا، جب انہوں نے شہادت نوش فرما لی تھی، اگر بیعت کرنی ہوتی تو پہلے دن ہی بیعت کر لیتی۔ بیعت کرنے کا مقصد اسلام کو ختم کرنا تھا۔ جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس خطبے کو جو مختصر انداز میں میں نے بیان کیا، جب اس کو بیان کرنے کے بعد ان یہودیوں نے، ان یزیدوں نے، ان کوفیوں نے بلند آواز سے کہا کہ ہمیں تیرے خطبے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیری نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیرے شان کے بارے میں نہیں سمجھنا۔ اگر آج ہم مطالبہ کرتے ہیں تو صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں، بس اتنا بتاؤ کہ یزید کی بیعت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے اور فرمایا پہل تم کرو تاکہ کل قیامت والے دن میں بتا سکوں اپنے نانا حضور کی خدمت میں، اور یہ کہہ سکوں میرے نانا تیری امت پر پہل میں نے نہیں کی تھی، تیری امت کو میں نے نہیں ستایا تھا، بلکہ تیری امت کے لوگ، تیرے کلمہ پڑھنے والے، میرے عزیزوں کو بھی انہوں نے شہید کیا، اہل بیت کو بھی شہید کیا، اور میرے اوپر حملے کی ابتدا بھی انہوں نے کی تھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ نعرہ حیدری۔ تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کوفیوں نے کس انداز سے یلغار کی تھی، انہیں علم تھا اگر ہم ایک ایک کر کے لڑنے چلے گئے، وہ شخصیت کوئی عام نہیں ہے جنہیں شیر خدا کہا جاتا تھا، ان کے رگوں میں بھی اسی شیر خدا کا خون موجود ہے۔ پھر پورے انداز سے جتنے بھی کوفی تھے، کوئی کہیں سے تیر مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، جن کے پاس تلواریں تھیں وہ تلواریں چلا رہا تھا، ہر طرف سے یلغار تھی۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، کوئی زخمی ہوئے، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے کے بعد پھر دوبارہ اپنے گھوڑے کو اپنے خیمے کی طرف موڑا۔ تو جب خیمے کی طرف آئے تو جتنے افراد موجود تھے ان کو کہا کہ اب میرا یہ آخری سلام ہے، پھر اگر ملاقات ہوگی تو پھر حوض کوثر میں ملاقات ہوگی۔ تو پھر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آخری مرتبہ میرے والد حضور آئے تھے تو اس وقت آپ کے جسم پر نشانات موجود تھے اور آپ کے جسم سے خون بھی نکل رہا تھا، فرمایا کہ زخمی ہوئے تھے۔ جب آخری مرتبہ سلام کرنے آئے تو میں کھڑے ہو کر اپنے والد محترم کا احترام کیا، ادب کیا، اور دل کے اندر یہ محسوس کیا کہ اپنے والد محترم کا اب آخری دیدار کر رہا ہوں، اس کے بعد اگر دیدار نصیب ہوگا تو نانا حضور کی جنت میں ان کا دیدار نصیب ہوگا۔ پھر اس انداز میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوبارہ گئے، ان کوفیوں کا، ان یزیدیوں کا مقابلہ کیا، پھر چند یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، پھر آپ پر تیروں کی بارشیں تھی، ہر طرف نیزوں کی بارشیں تھی، اور کوئی کہیں سے تلوار لے کر آپ پر زخم لگا رہا تھا، تو آپ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھوڑے سے گرے، گرنے کے بعد زمین پہ آئے، زمین پہ آ کر سر سجدے میں رکھا،
سر سجدے میں رکھتے ہوئے فرمایا اللہم رضا بقضائکا، اے اللہ میں تیری قضا پر راضی ہوں، اے اللہ میں تیری قدرت کے کرشموں پر راضی ہوں۔ فرمایا مالک مالک ہی تقدیر، اے اللہ جو تقدیر ہے اس پر میں یقین رکھتا ہوں، اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ وصبرا علی بلائکا، اے اللہ جو میرے اوپر مصیبتیں آئیں میں ان مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہوں۔ اے اللہ کل قیامت والے دن مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ پھر آپ نے سر سجدے میں پڑھا سبحان ربی اللہ۔ تو اس انداز میں حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان تھی کہ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین، سارے بلند آواز نال حضرت امام عالی مقام کی شان کے بارے میں آپ کو عقیدہ محبت پیش کرنی ہے کہ میرے حسین تجھے سلام، میرے جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن پہ صافات خنجر چلاتے رہے، جن کو کانڈوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، امام عالی مقام کی شان کے بارے میں انہیں سلام پیش کرنا ہے۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین، جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جس کا سر دشت زیر تلوار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بیٹے کو قیدی بنایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو تیروں سے چلنی کرایا گیا، جس کے بیٹے کو قیدی بنایا گیا، اس حسین ابن حیدر، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام،
جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنی نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ اہل سنت، نعرہ اہل سنت زندہ باد۔ یہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے سے گرے زمین پر آئے تو سر سجدے میں رکھا، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگائی۔ اس وقت پھر وہ انتظار میں تھے کہ کسی طرح سے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو جسم سے جدا کیا جائے۔ ایک شخص تھا جس کا نام خولی تھا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ یہ ایسا کتا ہے جو میرے اہل بیت پر ظلم و ستم ڈھائے گا۔ تو اس وقت اس شخص نے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو آپ کے جسم سے جدا کیا تھا۔ تو آگے کربلا کے بعد کیا ہوا تھا وہ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ تو آپ لوگوں سے بس اتنی گزارش ہے کہ یہ تقریریں آپ لوگوں کے لیے ہی یاد کی جاتی ہیں، تو ہاں اگر کوئی مجبوری ہو کوئی کام ہو تو لیٹ ہو جاتا ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایزی ہوں فارغ ہوں تو کوشش کیا کریں پہلی اذان سنتے ہی تیاری کر کے 1 بجے سے پہلے آپ لوگوں سے محبتانہ گزارش ہے، کوئی زبردستی تو ہے نہیں کہ آپ لوگوں کو پکڑ کے مسجد لایا جائے، نہیں بلکہ کوشش کیا کریں جلدی آیا کریں، کوئی کام نہ ہو تو پھر 1 بجے سے پہلے تشریف فرما ہوا کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔